الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا قُلْنَا عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيق، اور ہم نے علی وجہ التحقیق کی قید لگائی ہے احترازاً عن علم الخلاف والجدل، علم خلاف اور علم جدل سے احتراز کرنے کے لیے کہ علم خلاف اور علم جدل ایک علم ہے جس میں قاعدوں کے ذریعے سے سامنے والے کو چپ کرایا جاتا ہے، تو وہ علم فقہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْمُؤَصِّلَةِ إِلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ، اس لیے کہ وہ اگرچہ مشتمل ہوتا ہے وہ علم ان قواعد پر جو فقہ کے مسائل تک پہنچاتے ہیں، لیکن لا علی وجہ التحقیق، لیکن وہ تحقیقی طریقے پر نہیں ہوتا، بل الغرض منہ الزام الخصم، بلکہ غرض اس سے الزام خصم ہوتا ہے، یعنی سامنے والے کو الزام دے کر چپ کرانا۔ وہ ایک جواب ہوتا ہے جواب تحقیقی اور ایک جواب ہوتا ہے جواب الزامی۔ وَذَلِكَ كَقَوَاعِدِهِمِ الْمَذْكُورَةِ، کہتے ہیں یہ جیسے ان فقہا کے قاعدے ہیں جو مذکور ہے اشارہ نامی کتاب میں، فی الاشارتی والمقدمۃ، اور مقدمہ نامی کتاب میں، وَنَحْوِهِمَا، اور اس جیسے اور کئی کتابوں میں، لِتُبْتَنَا عَلَيْهَا النُّكَتُ الْخِلَافِيَّةُ، تاکہ اس پر اختلافی باریکیوں کی بنیاد رکھی جائیں۔ تو ان اختلافی باتوں کو جن کو قواعد کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے ان کے جاننے کا نام علم فقہ نہیں ہوگا۔ اختلاف اور اس کے دلائل کو جاننے کا نام فقہ نہیں، اگرچہ فقہ میں اختلاف ہوتا ہے لیکن بالذات وہی علم فقہ نہیں کہلائے گا، وہ علم جدل کہلائے گا اور علم خلاف کہلائے گا۔ علم فقہ جو بالتحقیق ڈائریکٹ جو ہے فقہ تک جو پہنچائے جو قواعد، اس کا نام علم فقہ رکھا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں وَنَعْنِي بِالْقَضَايَا الْكُلِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَكُونُ إِحْدَى مُقَدَّمَتَيِ الدَّلِيلِ عَلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ، یہاں سے متن کی عبارت ہے، پھر اس کا شرح کیا ہے۔ یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ اصول فقہ نام ہے ان قواعد کے جاننے کا جن کے ذریعے سے بندہ فقہ تک پہنچے، اور یہ پہنچنا کیسے ہو؟ توسل قریب کے طور پر، علی وجہ التحقیق، توسل قریب کے طور پر علی وجہ التحقیق پہنچنا، اس کا نام علم فقہ ہے۔ تو اس میں جو پہلا لفظ ہے قواعد کو جاننا، تو قواعد سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قواعد سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قواعد سے مراد اوپر بتایا کہ قضایہ کلیہ ہے۔ کیا ہے؟ قضایہ کلیہ۔ اور قضایہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا، قضیہ تو معلوم ہے نا، منطقی اعتبار سے قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ایک موضوع اور ایک محمول ہوتا ہے، ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اثبات یا اس کی نفی کی جائے۔ تو قضایہ کلیہ سے مراد کون سے قضایہ کلیہ ہیں؟ تو قضیہ جو ہے وہ کبھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ صغرا میں ہوتا ہے، صغرا میں بھی ایک قضیہ ہوتا ہے، کبرا میں بھی۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ صغرا اور کبرا کس کو کہتے ہیں، یہ پتہ ہے نا؟ قضیہ کا محمول اور قضیہ کا موضوع اور محمول۔ تو قضیہ کا محمول کیا بولتے ہیں؟ قضیہ کے موضوع کو اصغر اور قضیہ کے محمول کو اکبر کہتے ہیں، اور یہ قضیہ کا موضوع جس کیا بولتے ہیں قیاس کے جس کیا بولتے ہیں حصے میں ہو اس کو کہا جائے گا صغرا، اور قضیہ کا محمول اکبر جس حصے میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ کبرا۔ یہ تو پتہ ہی ہوگا منطقی طور پر۔ تو قضایہ کلیہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دلیل کے جو دو مقدمے ہوتے ہیں، یعنی صغرا پہلا مقدمہ اور دوسرا کبرا، دلیل کے دو مقدموں میں سے جو ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس وہی مقدمہ جو ہے کہلائے گا قضیہ، اور وہی مقدمہ کہلائے گا قاعدہ، اور وہی مقدمہ کہلائے گا قواعد، جس کو اوپر نام دیا انہوں نے۔ دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ کو کیا کہا جائے گا؟ یہ دلیل اقترانی میں ہوگا، اور دلیل استثنائی میں جو ہے لزوم کو کہا جائے گا۔ لزوم ملازمہ سے جو چیز لازم ہوتی ہے، یعنی مقدم اور تالی درمیان جو ملازمہ ہوتا ہے نا، ان کا الشمس طالعۃ فالنہار موجود لیکن الشمس طالعۃ، تو اس کا نتیجہ نکلا کہ فالنہار موجود، اس طرح جو نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو مقدم اور تالی کے ملازمے سے جو چیز لازم آتی ہے وہی جو ہے قاعدہ کلیہ کہلائے گا، کس کا؟ فقہ کا، اور وہ اصول فقہ کہلائے گا۔ اسی اصل فقہ سے، اسی قاعدے سے فقہ تک ہم پہنچیں گے۔ مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر میں اس کو بورڈ پر سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں وَنَعْنِي بِالْقَضَايَا الْكُلِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَكُونُ إِحْدَى مُقَدَّمَتَيِ الدَّلِيلِ عَلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ، ہم قضایا سے مراد، قضایا کلیہ مذکورہ سے مراد لیتے ہیں ایسی چیز جو دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک ہو مسائل فقہ پر، فقہ کے مسائل پر، یعنی فقہ کے مسئلے پر جو دلیل بیان کی جاتی ہے
تو دلیل بیان کرنے کے لیے آپ کو جو ہے صغریٰ کبریٰ بیان کرنا پڑتا ہے نا، تو صغریٰ کبریٰ میں سے ایک مقدمہ میں جو بات ہوگی وہی بات قاعدہ کلیہ کہلائے گی۔ کا قولنا، مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں، ہم کو یہ نتیجہ نکالنا، ھذا الحکم ثابت، ھذا الحکم، یہ حکم ثابت ہے، یعنی یہ حکم واقع کے مطابق ہے۔ حکم سے مراد کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے، اور ثابت سے مراد حرام ہے یا جائز ہے یا مکروہ تحریمی ہے، تنزیہ، جو بھی ثابت ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یہ حکم ثابت ہے، حرام کے ہونے کے لیے، ناجائز ہونے کے لیے، جائز ہونے کے لیے، جو بھی یہ حکم ثابت ہے، تو اب اس پر جو ہے ہم قیاس کس طرح کریں گے؟ لِأَنَّهُ حُکْمٌ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ الْقِيَاسِ، کہ یہ حکم ایسا ہے جس کے ثبوت پر قیاس دلالت کر رہا ہے، یعنی ایسا بولے کل حکم یدل علی ثبوتہ القیاس، ھذا الحکم، ھذا حکم یدل علیہ ثبوت القیاس، یہ حکم ایسا ہے جس پر قیاس کا ثبوت کیا کہ جس کے یدل علی ثبوتہ القیاس، جس کے ثبوت پر قیاس کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے۔ وکل حکم یدل علی ثبوتہ القیاس فهو ثابت، اور ہر وہ حکم جس کے ثبوت پر قیاس دلالت کرے تو وہ کیا ہوگا؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ھذا الحکم ثابت، نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے یہ تو ہوا قیاس اقترانی میں، کس میں؟ قیاس اقترانی میں نتیجہ پورے طور پر ایک ہی مقدمہ میں موجود نہیں ہوتا، یعنی صغریٰ میں موجود نہیں ہوتا، کبریٰ میں موجود نہیں، بلکہ دونوں کو ملا کر کے نتیجہ نکالنا پڑتا ہے، حد اوسط کو گرا کر کے۔ اور قیاس استثنائی میں کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بیان ہی کیا ہوتی ہے؟ مذکور ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اصل جو ہے قاعدہ کیا تھا؟ ھذا الحکم ثابت، ھذا الحکم، اور یہ کہاں موجود ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ھذا حکم یدل علی ثبوتہ القیاس، یہ ایسا حکم ہے جس کے ثبوت پر قیاس کیا کر رہا ہے؟ یہ صغریٰ۔ وکل حکم یدل علی ثبوت القیاس فهو ثابت، اور ہر ایسا حکم جس کے ثبوت پر قیاس دلالت کرے وہ کیا ہے؟ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ھذا الحکم ثابت۔ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ کہاں موجود ہے؟ دلیل کے دونوں مقدموں میں کسی ایک میں موجود ہے کہ نہیں؟ ھذا الحکم ثابت کہاں ہے؟ دیکھیے صغریٰ اور کبریٰ میں موجود ہے کہ نہیں؟ صغریٰ کبریٰ میں موجود ہے نا، ایک میں موجود ہے الحکم، دوسرے میں موجود ہے ثابت، فهو ثابت، یعنی صغریٰ کا جو موضوع ہے حکم، ھذا حکم، ھذا حکم، اور کبریٰ کا جو محمول ہے کیا؟ فهو ثابت، ثابت یہ ہے کہ نہیں؟ تو حکم اور ثابت کو لیں گے تو قاعدہ کیا نکلے گا؟ ھذا الحکم ثابت، یہی اصول فقہ بنے گا، یہی وہ قاعدہ بنے گا جو فقہ تک ہمیں کیا کرے گا؟ پہنچائے گا۔ اچھا، یہ تو ہوا دلیل اقترانی طور پر۔ وَإِذَا اسْتَدْلَلْتَ عَلَىٰ حُكْمِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ بِالْمُلَازِمَاتِ الْكُلِّيَّةِ، اور جب مسائل فقہ پر آپ استدلال کرو ملازمات کلیہ کے ذریعے سے۔ ملازمات کلیہ کا مطلب سمجھیے آپ دلیل استثنائی کے ذریعے سے۔ کیسے؟ ہاں، دلیل استثنائی کے ذریعے سے، مع وجود الملزوم، ملزوم کے وجود کے ساتھ، فالملازمات الکلیۃ ہی تلک القضایا، تو ملازمات کلیہ ہی وہ قاعدہ کہلائے گا، ملازمات کلیہ ہی کیا کہلائیں گے؟ کا قولنا، جیسے ہمارا ایک کا کہنا ہے ھذا الحکم ثابت، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ مطلب مسئلہ فقہیہ ہے، ھذا الحکم ثابت یہ کیا ہے؟ مسئلہ فقہیہ ہے۔ اب اس پر جو ہے استدلال یوں کرے، لأنہ کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم یکون ھذا الحکم ثابتا، جب قیاس اس حکم کے ثبوت پر دلالت کرے گا، یکون ھذا الحکم ثابتا، تو یہ حکم کیا کہلائے گا؟ لیکن القیاس دال، یہ تالی ہے، لیکن القیاس دال علی ثبوت ھذا الحکم، لیکن یہ قیاس اس حکم کے ثبوت پر دلالت کر رہا ہے، فیکون ثابتا، تو حکم کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر دیکھیے آپ کے ھذا الحکم ثابت، ھذا الحکم ثابت، تالی جو موجود ہے کہ لیکن القیاس دال علی ثبوت ھذا الحکم فیکون ثابتا میں ھذا الحکم ثابتا موجود ہے کہ نہیں؟ یا پھر جو ہے مقدم میں دیکھیے کہ کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم یکون ھذا الحکم ثابتا، یکون ھذا الحکم ثابتا، تو ھذا الحکم ثابت،
یہی قاعدہ ہے، ھذا الحکم ثابت یہی کیا ہے؟ قاعدہ ہے جو ملازمات کلیہ میں سے ایک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم قاعدہ نام دے رہے ہیں وہ قاعدہ کہاں نکلتا ہے؟ جب ہم کسی دعوے کی دلیل کو سمجھنے کے لیے مقدمات کی ترتیب دیتے ہیں۔ کس کی ترتیب دیتے ہیں؟ ایک طرف صغرا رکھتے ہیں اور ایک طرف کیا رکھتے ہیں؟ کبرا رکھتے ہیں۔ تو اگر صغرا کبرا قیاس اقترانی کے طور پر رکھیں گے تو وہ جو قاعدہ ہے وہ موضوع محمول کے طور پر دونوں میں کہیں موجود رہے گا، دلیل کے ایک مقدمے میں کسی ایک مقدمے میں۔ اور اگر وہ قیاس استثنائی کے طور پر ہے تو کسی نہ کسی ملازمہ میں وہ قاعدہ کیا رہے گا؟ موجود رہے گا۔ جیسے کہ یہاں پر مقدم ہے کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم یکون ھذا الحکم ثابتا میں ھذا الحکم ثابتا، یہ قاعدہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جب آپ دلیل کو ترتیب دو گے دو مقدمے میں، کس میں؟ اس سبق کو جو ہے نا میں بورڈ پہ کل سمجھاؤں گا، آج آدھا سمجھ لیجئے، کل آپ جو ہے مقدمات کی ترتیب دینے کا طریقہ، شرائط انتاج، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع، یہ پتہ ہے؟ دونوں میں شکل اول دونوں میں جو ہے حد اوسط موضوع ہو، معمول ہو، ایک میں موضوع، ایک میں معمول، ایک میں معمول، ایک میں موضوع، یہ یاد ہے کسی کو؟ ایک بار اس کو دیکھ لیجیے گا تو یہ بات فٹ سے سمجھ میں آ جائے گی، کوئی بھاری بات نہیں ہے یہ۔ وہ بحث ذہن میں آئے گی، ابھی میں سمجھاؤں گا بھی تو آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی، تو اس کو میں کچا پکا بھی سمجھایا تھا، پھر اسی کو دوبارہ کل سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس سے پہلے کیا کرنا کہ مرقات سے یا خلاصۃ نصاب المنطق سے قیاس کا بیان پڑھ کے آنا ہے۔ کس کا بیان؟ قیاس کا بیان۔ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ جو قاعدہ ہے ڈائریکٹ تو نیچے مقدمے کے کسی ایک مقدمے میں مذکور نہیں ہوگا بلکہ اس کے ماتحت مذکور رہے گا، یعنی ڈائریکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بالتبع نظر آئے گا۔ کیسے نظر آئے گا؟ جیسے یہاں ھذا الحکم ثابت آپ کو عبارت میں نظر آ رہی ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ دلیل میں وہ قاعدہ نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے ضمن میں موجود رہے گا۔ جیسے دیکھیے وَعْلَمْ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَلَّا يَكُونَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ بِعَيْنِهَا مَذْكُورَةً فِي مَسَائِلِ اصول الفقہ، اور جان لیجئے کہ یہ قاعدہ کلیہ بعین ہی مسائل فقہ میں ہو، ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن تکون مندرجۃ فی قضیۃ کلیۃ، لیکن وہ ماتحت ہو ایسے قضیہ کلیہ میں، ہی مذکورۃ فی مسائل اصول الفقہ، جو اصول فقہ کے مسائل میں مذکور ہوں، کا قولنا، جیسے ہمارا یہ کہنا کلما دل القیاس علی الوجوب فی صورت النزاع یثبت الوجوب فیہا، جب جب قیاس صورت نزاع میں وجوب پر دلالت کرے گا تو اس میں وجوب ثابت ہوگا۔ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُلَازَمَةَ مُنْدَرَجَةٌ تَحْتَ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ، تو یہ جو ملازمہ ہے یہ ماتحت ہے اس ملازمے کے کہ وَهِيَ كُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى ثُبُوتِ كُلِّ حُكْمٍ هَذَا شَأْنُهُ يَثْبُتُ هَذَا الْحُكْمُ، کہ قیاس جب جب کسی ایسے حکم کے ثبوت پر دلالت کرے گا جس کی ایسی شان ہو تو وہ حکم ثابت ہوگا۔ وہ حکم کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ والوجوب والحرمت من جزئیات ذالک الحکم، اور وجوب اور حرمت بھی اس حکم کے جزئیات میں سے ہے۔ فکانہ قیل، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ماتحت والا کہ کلما دل القیاس علی الوجوب یثبت الوجوب وکلما دل القیاس علی الجواز یثبت الجواز، کہ جب جب قیاس وجوب پر دلالت کرے گا وجوب ثابت ہوگا، اور جب جب قیاس جواز پر دلالت کرے گا تو جواز۔ فالملازمۃ التی ہی احدی مقدمتي الدلیل تکون من مسائل اصول الفقہ بطریق التضمن، تو ملازمہ جو کہ دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ ہے، یہ مسائل اصول فقہ کے مسائل میں سے ہوں گے لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ بطریق تضمن کے طریقے سے۔ اس کو یہیں پر رہنے دیجئے۔